السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور رمضان کا مہینہ، جس طرح میں آپ سے پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش اور ساتھ ساتھ یالہ باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سردی دوبارہ لوٹ آئی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوبارہ موٹی جیکٹ، کالے کپڑے اور موٹے وولن کپڑے پہن رکھے ہیں. بہرحال خوش قسمت ہیں ہم لوگ. دعا ہے کہ ایسا ہی موسم رمضان میں پورے ملک میں رہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے لیے، یو اے ای والوں کے لیے، ایون پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، خوش آئند خبر ہے. اور خبر یہ ہے کہ آج پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی 3 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ چکے ہیں. اور اس دورے کے دوران وہ اپنے ہم منصب یعنی یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ اور بہت سے رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوگی. پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں ان پر غور کیا جائے گا. جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. یہ تو خیر رسمی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی باتیں کی جائیں گی. میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ اس موقع پر دفتر خارجہ نے پاکستانیوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ اہم خبر ابھی باقی ہے. مختصراً یہ ہے کہ وزیر خارجہ کا یہ دورہ صرف یو اے ای کا نہیں ہے، بلکہ اس دورے کے دوران وہ قطر اور ایران اور ممکن ہے ترکی بھی جائیں. تو بنیادی طور پر یہ 4 ممالک کا دورہ ہے اور پہلا جو مرحلہ ہے اس کا وہ یو اے ای ہے. ابھی ہم گفتگو کریں گے صرف یو اے ای کے حوالے سے. اور دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق وزیر خارجہ وہاں پر نہ صرف اپنے ہم منصب یعنی وہاں کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد سے اپنی ملاقات کے دوران اس معاملے کو اٹھائیں گے کہ جو پاکستانی وہاں پر ہیں جن کو بے روزگاری کا سامنا ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں. ان کے لیے جو ورک ویزے بند کیے گئے ہیں، ورک پرمٹ بند کیے گئے ہیں، ان کو فوری طور پر ان پر سے پابندی ہٹائی جائے. آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں بھی شاہ محمود قریشی یو اے ای گئے تھے. وہاں پر انہوں نے یو اے ای کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات کی تھی. اسی طرح وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی، دیگر وزراء سے ملاقات کی تھی. لیکن بدقسمتی سے ان کی وہ جو ملاقاتیں تھیں یا ان کا وہ جو دورہ تھا اس کو ہم کسی بھی طور پر کامیاب دورہ نہیں کہہ سکتے. خاص طور پر پس پردہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا باتیں ہوئی، لیکن خاص طور پر جو پاکستانیوں کی جو صورتحال ہے، جو ویزوں پر پابندی ہے، جو اس وقت ورک ویزے، ریزیڈنس ویزوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم اس دورے کو کامیاب قرار نہیں دے سکتے تھے. لیکن یہ جو دورہ ہے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ عالمی جو صورتحال ہے وہ کافی تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان کا جھکاؤ ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کا جھکاؤ ایک مرتبہ پھر پاکستان، اور اسی طرح یو اے ای کا جھکاؤ پاکستان کی طرف اور پاکستان کا جھکاؤ یو اے ای کی طرف ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جن ممالک میں پاکستانی بستے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر یو اے ای. سب سے زیادہ جو مسلمان پاکستانی جو آباد ہیں وہ سعودی عرب میں، دوسرے نمبر پر یو اے ای میں. تو لہٰذا وہاں پر اگر پاکستانی بے روزگار ہوں گے، وہاں پر پاکستانیوں کی صورتحال میں کوئی ابتری آئے گی تو ظاہر ہے اس سے پاکستان متاثر ہوگا. دوسری بات یہ اس سے جڑی ہوئی بات ہے کہ یو اے ای وہ یعنی سعودی عرب کی ایما پر، منشا پر یو اے ای وہ ملک ہے جس نے حالیہ دنوں میں
پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں قریب لانے میں کافی بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یو اے ای کی کوششوں سے ہی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو لائن آف کنٹرول پر جاری جو جنگ تھی وہ جنگ بندی میں تبدیل ہوئی۔ یو اے ای کی ایما پر ہی کافی عرصے کے بعد ڈی جی ایم اوز، ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز، دونوں طرف سے جو پاکستان اور بھارت کی طرف سے انہوں نے آپس میں ملاقات کی ہے، کچھ معاملات طے پائے ہیں، لہذا در پردہ اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ، کہ پاکستان یو اے ای میں کیا انویسٹ کر سکتا ہے، یو اے ای پاکستان میں کیا انویسٹ کر سکتا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں ان کی صورتحال، خاص طور پر نوکری، ملازمت یا روزگار کے حوالے سے، جن لوگوں کے ویزے بند ہیں ان کے کھولے جائیں، وزٹ ویزا بھی یقیناً ڈسکس ہوگا کہ اس وقت پاکستانیوں پر جو وزٹ ویزے کے دروازے بند کیے گئے ہیں ان کو بھی فی الفور کھولا جائے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ وزیر خارجہ وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس سے بھی ملاقات کریں گے، ظاہر ہے کسی ایمبیسی میں کریں گے، دبئی کے کونسلیٹ میں کریں گے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر اکثر ایمبیسی والے، کونسلیٹ والے اپنے من پسندیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ کوئی ترچھا ٹیڑھا سوال نہ کر دیں، ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، یعنی سب اچھے کی رپورٹ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ بھی ہے کہ وہاں پر وزیر خارجہ اپنے دورے کے اختتام پر میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے، اور امید ہے کہ جب وہ اپنا دورہ مکمل کریں گے تو ماضی کے برعکس اس مرتبہ اس دورے کا سرکاری اعلامیہ بھی جاری ہوگا، یا کم از کم کوئی جرنلسٹ وہاں پر ان سے پاکستانیوں کے مسائل اور ویزوں کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں دونوں ممالک کے، اس حوالے سے ضرور سوال کرے گا۔ ممکن ہے شاہ محمود قریشی اپنے دورے کے دوران ہی اس بات کا اعلان کر دیں جی کہ ہاں ان کے یو اے ای کی اتھارٹیز یا حکام یا وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان سے پر جو ان کی پابندیاں تھیں ویزے کے حوالے سے ان کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جلدی اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال، میں خود ابھی آپ سب کے علم میں ہے، جو لوگ مجھے ریگولرلی دیکھتے ہیں، ابھی میں یکم رمضان کو میں واپس آیا ہوں، میں نے وہاں پر اس مرتبہ پاکستانیوں کی جو صورتحال دیکھی، آپ یقین کیجیے وہ پچھلے سال ستمبر اکتوبر کے مہینے میں جو صورتحال تھی اس سے مختلف نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ خراب تھی، اور لوگوں میں یہی خوف ہے کہ جوں کاروبار بند ہو رہے ہیں، جس طرح یہاں کی معیشت بہتری کے بجائے ابتری کی طرف جا رہی ہے، اسی طرح بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اب پاکستان اور یو اے کے درمیان یا مابین جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ بہت سے یعنی لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں کا روزگار اور مستقبل اس سے وابستہ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔